اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو ملزم ہے ثنا یوسف کے قتل کے حوالے سے جو ملزم ہے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سخت سیکیورٹی حصار میں عدالت پہنچایا گیا ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. ملزم کو اس وقت یہاں پر عدالت میں پہنچا دیا گیا ہے. ثنا یوسف کے جو ملزم ہیں ان کے چہرے پر کالا کپڑا ہے اور یا ان کو سخت سیکیورٹی حصار میں عدالت پہنچا دیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر. السلام علیکم جی، جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت ہم موجود ہیں جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کچہری میں، جہاں پر ثنا یوسف ایک کنٹینٹ کریٹر، ایک ٹک ٹاکر جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا، جو ملزم ہیں اس کو اس وقت جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کر دیا گیا ہے. ان کو سخت سیکیورٹی حصار میں لایا گیا. ان کے منہ پر کپڑا چڑھایا گیا تھا. اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور سخت سیکیورٹی میں اس کو یہاں پر لایا گیا ہے. ملزم نے عدالت کے سامنے کیا انکشافات کیے ہیں، کیا بتایا ہے، کیا اس وقت انسائیڈ نیوز ہے، کیونکہ بہت زیادہ یہ واقعہ جب ہوا، یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد پوری دنیا میں نیشن وائڈ کے ساتھ ساتھ ورلڈ وائڈ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا، اور اس ود ان 24 آور اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو ملزم ہے اس کو فیصل آباد سے اریسٹ کیا گیا اور اب ان کو یہاں پر عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا ہے. سینیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کی فلک ناز چترالی صاحبہ، جو کہ سب سے پہلے جو ثنا یوسف کے اہل خانہ ان کے گھر پہنچی، ان کی والدہ سے بات ہوئی، ان کی پھپھو سے کیا بات ہوئی، ان سے پوچھیں گے فلک ناز صاحبہ سے. اور آج عدالت کے اندر کیا کچھ ہوا، ملزم نے کیا انکشافات کیے، یہ بھی بات کریں گے. فلک ناز صاحبہ، بہت افسوس ہے اس وقت پورا پاکستان، نہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں سوگ کا عالم ہے. جس کو پتہ چل رہا ہے اس معصوم، اس 17 سالہ بچی کے بارے میں، جو بھی اس کی تصویر دیکھ رہا ہے، جو بھی اس کی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے. پوری قوم اس وقت اس تمام تر اختلافات کو سائڈ لائن، تمام تر سب لوگ اس کو بہت زیادہ اس پر سوگ کا عالم ہے پوری دنیا میں. آپ بتائیں، سب سے پہلے آپ اس گھر پہنچی جہاں پر اس بچی کو، اس ننھی کو درندی کا نشانہ بنایا گیا، اس کو قتل کیا گیا. آپ سب سے پہلے آپ نے وہاں پر کیا دیکھا، والدہ نے کیا بتایا، پھوپھی نے کیا بتایا، کیا آپ نے وہاں پر دیکھا، بتائیے گا اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہاں تک اس بچی کی جو میں نے پوچھا ان کے پھوپھو سے، ان کے ساتھ میری جو بڑی اچھی دوستی ہے، اس کی پھوپھی جو ہے اس کا نام ہے لطیفہ شاہ. میں نے اس سے پوچھا یہ واقعہ کیسے پیش آیا، تو اس نے کہا کہ اس کی جو مدر ہے وہ بازار گئی تھی شاپنگ کے لیے، اور بچی نے ایک دن پہلے اپنی سالگرہ بھی اس نے منائی تھی، تو اس دن بچی گھر میں موجود تھی. 29 کو سالگرہ تھی غالباً، دوسرے دن ہے یہ، اس کا دوسرا دن تھا. بچی اپنے گھر میں موجود تھی. یہ جو ملزم ہے کہ یہ اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے. یہ نہیں پتہ وہ کیسے داخل ہوا، وہ کیسے پہنچا ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتہ، ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پہنچا. میرے خیال میں وہ پچھلے 2 دن سے اس کا تعاقب کر رہا تھا. تو اس کی جو وہ ہے لطیفہ شاہ، اس کی پھوپھی نے مجھے بتایا کہ مجھے آوازیں آئی کہ یہ بچی جو ہے اس کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو پانی دیتی ہوں. شاید وہ بچی باہر نکل کے اپنی جان بچانا چاہتے تھے. تو اسی درمیان وہ کہتے ہیں کہ اس کی جیسے کوئی پٹاخہ نہیں چلتے ہیں اس طرح آواز آئی. تو کہتے ہیں اس کی پھوپھو کہتے میں بھاگ کے اس کمرے میں گئی. جب کمرے میں گئی دروازے میں تو وہ ملزم جو ہے باہر نکل رہا تھا اور میرے سر پہ اس نے پسٹل رکھا. پھوپھی کے سر میں پسٹل رکھا. تو اس کی پھوپھی کہتی ہے میں اس کے پیچھے نیچے بھاگ گئے تو وہ بھاگ چکا تھا نیچے. تو پھر میں اندر آئی، وہ منظر تھا، وہ بچی زمین پہ پڑی ہوئی تھی. تو اس کے بعد اس کی جو مدر آ گئی ہے. پھر بچی تو میرے خیال میں اس ٹائم ایکسپائر ہو گئی تھی، یہ ادھر ہی فائرنگ کر کے بھاگ گیا تھا. تو پھر بس یہ اس وقت مرد کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. اس کے ابو جو ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے میرے خیال میں. وہ اپنے بھائی وغیرہ نہیں تھے ان کے ثنا کے بھائی؟ 15 سال کا بھائی ہے. وہ اپنے پیپر دینے کے بعد چھٹیوں پہ چترال گیا ہوا تھا. گھر میں صرف 2 خواتین تھے. کتنے بہن بھائی تھے یہ ایک اکلوتی بیٹی تھی. تو یہی واقعہ اس نے مجھے بتایا. پھر اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کو چترال لے گئے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ فلک ناز صاحبہ، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جس کے مائنڈ میں جو بات آ رہی ہے وہ اس پر ویڈیو ویلاگ کر رہا ہے،
مطلب کوئی لوگ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے, تفتیش کے بعد چیزیں سامنے آتی ہیں, لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر یہ چیز ہو رہی ہے, طرح طرح کی کہانیاں. آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کیا ہے؟ یہ لڑکا اس کا رابطہ ثنا یوسف سے کیسے ہوا؟ کیا یہ پہلے سے رابطے میں تھے, دوستی تھی, کیا تھا؟ ذرا ان سائڈ بتائیے گا, جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, کیونکہ آپ ان کے والدین سے ملی ہیں, ان کے گھر والوں سے ملی ہے, وہ جتنا اس کو جانتے ہوں گے ثنا کو, اتنا تو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا. تو وہ اس ثنا کے بارے میں, ان کی ہابیز کے بارے میں, ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ کن دوستوں کے ساتھ تھا ان کا تعلق, کیا بتا رہے ہیں وہ اس حوالے سے؟ دیکھیے جی, یہ میں اس ٹائم جب میں اس کے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھی تھی, میں نے اس کی مدر سے یہ بات پوچھا. میں نے کہا اتنا تو آپ کو پتہ ہوگا, آپ کی بیٹی ہے. اس نے کہا کہ میری بیٹی کا اور کوئی کام نہیں تھا, اپنی پڑھائی تھی اور اپنے ویڈیو بناتے تھے, اور مجھے اس کی ہر چیز کا پتہ تھا. اس کا نہ کسی کے ساتھ دوستی, نہ تعلق. وہ چھوٹی بچی تھی, 17 سال کی بچی تھی, ٹھیک ہے. اور نہ وہ کہتے ہیں کہ چترال کے بارے میں نے آپ کو بتایا, ہم چترال کے لوگ بڑے پیسفل لوگ ہیں. چترال کو پیسفل اس کا بھی انعام, یہ پہلے نہیں ملی اس لڑکے سے, پہلی دفعہ؟ نہیں, یہ اتنا مجھے پتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس طرح, مطلب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے, دیکھو ایک بندہ جب ٹک ٹاک بناتی ہے, ویڈیو بناتے ہیں, اس کے بھی زیادہ فین ہوتے ہیں, بن جاتے ہیں. اس لڑکے نے اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کی ہے 2-3 دفعہ, اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی ہے. اس بچی نے اس کو اگنور کیا ہے. ایسے کوئی تعلق اس کے ساتھ بالکل نہیں تھا. اور اگنور کرنے کے بعد اس لڑکے نے یہ فیصلہ کیا, انتقامی کارروائی اس نے لی ہے کہ مجھے اگنور کیا جائے. مجھے اگنور کیا, اس نے انتقامی کارروائی کی ہے. تو میں تو اپنے جو ہے اسلام آباد پولیس, اپنی حکومت سے یہ درخواست کرتی ہوں. اچھا فلک ناز صاحبہ, یہ بھی ذرا بتا دیجئے کہ ثنا نے قتل ہونے سے پہلے اپنے والدین کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی پھوپھی کو یا اپنی والدہ کو کچھ بتایا تھا اس حوالے سے, یا وہ کوئی ڈپریشن میں تھی یا ٹینشن میں تھی اس سے پہلے؟ کیا مائنڈ میں وہ ایسا کچھ تھا؟ کیونکہ پتہ چل جاتا ہے پیرنٹس کو جب کسی کو ٹینشن ہوتی ہے. تو ثنا کی کیا سچویشن تھی قتل ہونے سے پہلے؟ کیا وہ کسی قسم کی ٹینشن میں تھی؟ دیکھیے جی, یہ بات بھی میں نے ان سے پوچھا, اس کی جو پھوپھی ہے لطیفہ شاہ سے میں نے پوچھا کہ کوئی بچی جو ہوتی ہے نا, وہ پہلے بتا دیتی, جس طرح ہمارے بچیاں جو ہے ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے آ کے ہمیں بتاتے ہیں. وہ کہتی ہے ایک ایسی واقعہ اس نے کبھی بھی ہمیں نہیں بتایا ہے, اور وہ ہنستی مسکراتی بچی تھی. وہ آپ سب لوگ ان کے ویڈیو دیکھے ہیں, خوش اخلاق, خوش مزاج, اور چھوٹی سی بچی تھی. اس کا بس سب کچھ وہ تھا, اپنا ویڈیو بناؤ اور وہ کر رہے, اپنی ہنستی مسکراتی بچی تھی. ابھی اس نے قدم رکھا تھا اس دنیا میں, 17 سال اس کی کیا ایج ہوتی ہے. اگر میں خود بھی اس بات پہ میں خود یہ سوچ رہی ہوں, کاش ثنا کو یہ بچہ جو اس طرح جو ہراسان کر رہا تھا, کاش یہ اپنے پیرنٹس کو بتاتے, شاید بہت بڑی جو یہ جو حادثہ ہوا اس سے وہ بچ جاتے. ہاں, میں اپنی بچوں کو یہی آپ کے چینل کے وساطت سے, جتنے بھی ہمارے ٹک ٹاکر جو ویڈیو بناتے ہیں, جو سوشل میڈیا, ان بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدا را ایسے بڑے واقعات ہونے سے پہلے جو بھی واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ آئے, اپنے پیرنٹس کو اپنا دوست سمجھے, ان کے ساتھ یہ بات ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے پیرنٹس کو یہ بات بتاتے, اس کی ماں بھی یہی بتا رہی تھی نا, اگر ہمیں پتہ ہوتا تو میں کیوں بازار جاتی, مجھے اگر پتہ ہوتا یہ واقعہ ہو رہا ہے نا, تو میں اپنی بیٹی کو کیوں باہر نکالنے دیتی. تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی جیسا رویہ رکھنا. نے کیا بتایا کہ کیا شوق تھا, کیا کرنا چاہتی تھی, کیا ڈریمز تھی ثنا کی جو کہ وہ اچیو کرنا چاہتی تھی اپنی زندگی میں؟ دیکھیے, اس کی ماں جو تھی نا, وہ بہت بڑا غم ہے یہ ایک ماں کے لیے. وہ جن کے بچے ہیں نا, اور جن کے بچے نہیں بھی ہیں, ان کو پتہ ہے. اس ٹائم میں بھی وہ یہی کہتی تھی, میری بچی جو ہے وہ پڑھنا چاہتی تھی, وہ بہت آگے جانا چاہتی, وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. اس نے انٹری ٹیسٹ دیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ وہ پاس بھی ہو گئے تھے. میرے خیال میں شفا میڈیکل کالج ہے ادھر اسلام آباد میں, ادھر اس کا ایڈمیشن ہو رہا تھا. تو وہ بہت آگے جانا چاہتی تھی. اتنی چھوٹی عمر میں اس نے جو مقام بنایا, اس کے مرنے کے بعد میرے خیال میں جتنی شہرت اس کے مرنے کے بعد اس کو ملی نا, وہ شاید کسی کو ملی ہو. پوری دنیا میں آج کل اسی کا چرچا ہے. دیکھیے آپ, وہ بہت پیاری بچی تھی, وہ بہت ہی خوش اخلاق, اپنی فیملی میں کہتی ہے کہ بہت ہی خوش اخلاق بچی تھی, سب کے ساتھ ہنستی مسکراتی, ہر ایک کے کام کا آنے والی بچی تھی. تو بس میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ اب وہ بچی کو ہم نہیں لا سکتے ہیں, ہم جتنے بھی کوشش کریں ہم اس کو نہیں لا سکتے ہیں, لیکن کسی اور کی بچی اس طرح نہ ہو, اس طرح شکار نہ بنے. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے جس طرح اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کیس کو ہائی لائٹ کیا,
تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ کو مزید اس کو منطقی انجام تک پہنچنے تک اس کیس کے ساتھ دینا ہے، اور اس کیس کو جب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ منطقی انجام کو نہیں پہنچتا ہے. اور آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں پورے چترال کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے، جس طرح آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا اس کیس کو. یہ ہماری صحافتی ذمہ داری ہے اور اس کو ہم نبھاتے رہیں گے. تو جناب پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر فلک ناز چترالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور جو بیک گراؤنڈ تھا، جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی، جو اپنی فیملی سے ان کی بات ہوئی، انہوں نے جو بتایا ثنا کے بارے میں، وہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے. اس وقت جو ملزم ہے جس کا نام عمر حیات عرف کاکا ہے، اس کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. عدالت میں کیا انکشافات کیے ہیں یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ ویڈیو کافی ڈیوریشن ہو چکی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملزم کے بارے میں بتائیں گے کہ ملزم کو پیش کرنے کے بعد وہاں پر عدالت میں کیا ہوا ہے، عدالت کی کارروائی میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. فی الحال جہانگیر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.